السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم قاری محمد صفدر اعظمی۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ امید ہے اللہ رب العالمین کے کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے، کرم فرمائے۔ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب جو آپ حضرات کے سامنے میں نسخہ پیش کرنے لگا ہوں، سپر پاور کیپسول کا نسخہ ہے۔ اگر آپ کا دل گھبراتا ہے، ڈب جاتا ہے جیسے کہتے ہیں، یہ آپ کے لیے بہترین نسخہ ہے۔ اگر خون کی کمی ہے آپ کو، تب یہ آپ کے لیے بہترین نسخہ ہے۔ اگر آپ کے یہ پٹھوں میں، یہ گوشت میں درد ہوتا ہے، یہاں یہ کاندھوں پہ درد ہوتا ہے، کہیں بھی جسم میں گوشت میں درد ہوتا ہے، پٹھوں میں درد ہوتا ہے، پھر بھی یہ آپ کے لیے بہترین نسخہ ہے۔ اگر آپ کا معدہ کام نہیں کر رہا، بھوک نہیں لگتی، کم لگتی ہے، گیس بنتی ہے، قبض ہوتی ہے، تب بھی آپ کے لیے بہترین نسخہ ہے۔ اگر خون کی کمی ہے، جگر ٹھیک کام نہیں کر رہا، تب بھی یہی نسخہ آپ کے لیے بہترین نسخہ ہے۔ بہت ساری بیماریوں کے لیے، طاقت و توانائی کے لیے، جسم کی تقریباً بہت ساری کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے یہ ایک ہی نسخہ بہترین کام دے گا انشاءاللہ العزیز۔ نسخہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ نسخے پیش کرنے سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لیں، اور جنہوں نے کیا ہوا ہے جزاک اللہ۔ حضرات محترم، نسخہ دھیان سے سن لیں، اس کو بنانے کا طریقہ، اس کو کھانے کا طریقہ، پھر یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے آپ کو کال نہیں کرنی پڑے گی۔ تو اس میں جو چیزیں استعمال ہوں گی، جو ادویات استعمال ہوں گی، پہلے نمبر پہ آپ نے لینا ہے پوست ہلیلہ زرد۔ یہ آپ نے لینا ہے جی 25 گرام۔ پوست بلیلہ، یہ آپ نے لینا ہے 25 گرام۔ پھر پوست آملہ خشک، یہ خشک چیزیں لینی ہیں، مربے نہیں لینے۔ ہلیلہ بھی، بلیلہ بھی، اور آملہ خشک کا پوست بھی، بیچ میں سے اگر گٹھلیاں ہوں تو نکال دیں۔ یہ بھی 25 گرام آپ نے لینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ نے پاؤڈر بنا لینا ہے۔ یہ 3 چیزیں ہو گئی۔ اچھا، چوتھی چیز جو ہے، اس میں آپ نے ڈالنا ہے کشتہ فولاد۔ اس میں بھی جو سب سے بیسٹ کوالٹی ہے، اگر وہ مل جائے آپ کو فولاد فروٹ والا، تو وہ زبردست کام کرے گا۔ نہیں تو اگر وہ نہیں ملتا تو پھر کوئی بھی آپ ڈال سکتے ہیں، اچھی کمپنی کا کوئی لے لیں۔ اگر آپ خود بناتے ہیں تو وہ زبردست ہے، ٹھیک ہے۔ کشتہ فولاد آپ نے ڈالنا ہے 20 گرام۔ اچھا، 5ویں چیز جو ہے وہ ہے اس نسخے میں ازراکی مدبر، کچلا مدبر جس کو کہتے ہیں۔ اس کے لیے بھی میں یہی کہوں گا کہ اگر صحیح طریقے کے ساتھ مدبر کیا گیا کشتہ ازراکی مدبر آپ ڈالیں گے تو اس کے فوائد 100% ہوں گے۔ اگر یہ بازاری ڈالیں گے تو ظاہر ہے اس کے فوائد اتنے نہیں ہوں گے۔ یہ کہتے تو ہیں کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے، فرق بڑا ہے۔
اگر آپ مدبر کریں گے، اگر آپ حکیم ہیں تو پھر تو ظاہر ہے آپ کر سکتے ہیں. اگر مدبر کریں گے نا، یہ کوار گندل کا پانی اور ادرک کا پانی ڈال کے اس کو رکھ دیں کچلوں کو، جب وہ نرم ہو جائے تو اوپر سے چھلکا اتار دیں، بیچ میں سے پتا بھی اس کا نکال دیں. نکال کے اس کچلے کو دھو کے اس کو تھوڑے سے یہ دیسی گھی میں بھون لیں. اتنا ایک بھونے کہ تھوڑا براؤن ہو جائے، بس کالا نہ ہو، جلے نہ. اس کو باریک کر لیں، پاؤڈر بنا لیں. یہ جو ہے بہت زبردست فائدہ دینے والی چیز ہے اگر ایسے بنائیں گے. تو اگر بازاری لیں گے تو وہ تو پھر ایسے ہی ریت میں بھونا ہوا ہوتا ہے، بس اس کو باریک مشین میں ڈال کے، گرائنڈر میں ڈال کے پاؤڈر بنایا ہوا ہوتا ہے. اس میں اور اس میں بڑا فرق ہے، ایک نہیں ہے. یہ مت سمجھیں کہ وہ ڈالیں گے پھر بھی اتنا ہی فائدہ ہوگا. اگر اس طریقے کے ساتھ ازراکی مدبر ہوا وہ ڈالیں گے تو بہترین فائدہ ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا، اب 20 گرام آپ نے ازراکی مدبر لیا. اب 20 گرام آپ نے زعفران خالص اس میں ڈالنا ہے. 20 گرام زعفران. پہلی تینوں چیزیں 25-25 گرام ہیں، اور یہ دوسری تینوں چیزیں جو ہیں یہ 20-20 گرام ہیں. کشتہ فولاد بھی، ازراکی مدبر بھی، زعفران بھی. یہ 20-20 گرام ڈال کے آپ نے اس کو اچھی طرح پاؤڈر بنا لینا. پاؤڈر بنا کے اس کے 500 ملی گرام والے کیپسول بھر لیں. 500 ملی گرام والے کیپسول بھر لیں، یا آپ گولیاں بھی بنا سکتے ہیں، چنے کے برابر گولیاں بنا لیں. یہ دوائی آپ کی تیار ہو گئی. صبح، دوپہر، شام ایک ایک کیپسول یا ایک ایک گولی آپ نے کھانی ہے. کھانے کے بعد دودھ کے ساتھ لے لیں، چائے کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں، پانی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں. جتنی بیماریاں، جتنی تکلیفیں میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر چکا ہوں، ان سے انشاءاللہ العزیز زیادہ فائدہ ہوگا. قوت باہ میں بھی بہترین فائدہ کرتا ہے یہ نسخہ. تو یہ نسخہ بنائیں، یہ استعمال کریں. انشاءاللہ جسمانی بہت ساری کمزوریوں کو دور کرنے والا نسخہ ہے، اور بنانے میں بھی اتنا مشکل نہیں ہے. تھوڑا بہت تو ہے، ظاہر ہے محنت تو کرنی پڑتی ہے نا کوئی بھی دوائی بنائیں گے. تو انشاءاللہ جو بنائیں گے وہ کہیں گے کہ واقعی کوئی نسخہ ہے، اور اتنا آسان اور بے ضرر ہے. تقریباً کسی قسم کا کوئی نہیں ہے، نقصان کوئی نہیں ہے، بے فکر ہو کے استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ حضرات کے سامنے سارا کچھ تو پیش کر دیا کھول کے. آپ حضرات سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.